السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين. أما بعد، قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ جو اپنی رحمتوں برکتوں کے ساتھ ہم پر اور آپ پر جو سایہ فگن ہے، اس رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ جس سے قرآن مجید کا بڑا گہرا تعلق ہے. میں قرآن مجید سے متعلق چند ایک باتیں آپ کے سامنے کہہ کر کے اپنی بات کو میں ختم کروں گا، اس ارادے اور اس امید کے ساتھ کہ قرآن سے ہماری محبت ہو جائے، قرآن پڑھنے والے ہم ہو جائیں، قرآن سمجھنے والے ہم ہو جائیں، قرآن مجید سے اپنا تعلق پیدا کرنے والے ہم ہو جائیں، اور یہ قرآن ہمارے لیے ہمارے حق میں کل قیامت کے دن اللہ کے پاس سفارش کرنے والا بن جائے. میرے بھائیوں، اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو اور اس پوری انسانیت کو آخری نبی کے ذریعے سے اللہ نے جو سب سے بڑا انعام اور گفٹ دیا وہ ہے قرآن عظیم، وہ قرآن کریم. اور اس قرآن کا نزول اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کے بابرکت مہینے میں کیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ رمضان کا یہ وہ مہینہ ہے، یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا، لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی رہبری کے لیے، لوگوں کی کامیابی کے لیے، لوگوں کو شرک اور بت پرستی سے نکالنے کے لیے، مخلوقات کی عبادت سے دور کرنے کے لیے، ایک اللہ کی طرف لانے کے لیے ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا. میرے بھائیو، قرآن مجید سے ہمارا تعلق کیسے ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کو ہم پڑھیں، قرآن مجید کے اندر ہم غور و فکر کریں، قرآن مجید کی ایک ایک آیت کے اندر ہم تدبر اور تفکر کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا: ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مجید کے ذریعے سے ہماری اور آپ کی دنیا اور آخرت کی کامیابی رکھی. لہذا میرے بھائیو، قرآن مجید کو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ پڑھنا سیکھیں. ہم میں سے جو لوگ قرآن مجید پڑھنا جانتے ہیں، رمضان میں خوب قرآن کی تلاوت کریں. جس قدر آپ کو موقع ملے قرآن مجید کی تلاوت کریں، کثرت سے تلاوت کریں، اپنا ایک عمل، ایک لاہی عمل بنائیں، ایک ٹائم بنائیں، اور قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ. ہماری خواتین بہنیں بھی ہیں، میں ان سے بھی کہوں گا، صرف افطاری کی تیاری میں، کھانے پکانے میں اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، بلکہ اپنی آخرت کے لیے بھی کچھ تیاری کریں. زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں. اور اسی طرح سے رمضان کی تراویح میں بھی قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ سننے کی کوشش کریں، قیام کرنے کی کوشش کریں. اور الحمدللہ اگر قرآن مجید آپ اچھا سے پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھیں، اور اگر قرآن مجید آپ کو پڑھنا نہیں آتا تو قرآن مجید کو آپ سیکھیں، قرآن مجید کو آپ سیکھنے کی کوشش کریں. قرآن مجید کو سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے. صحابہ بڑی بڑی عمروں میں قرآن ایمان لائے، قرآن کو سیکھے، اور قرآن کو سیکھ کر حافظ قرآن بن گئے. اس قرآن کے اندر اللہ نے وہ برکتیں رکھی ہیں کہ ایک انسان اس قرآن کے ذریعے سے دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں انسان حاصل کر سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا: ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما. اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے بہت ساری قوموں کو اللہ نے سر بلند کیا، ترقیاں اللہ رب العالمین نے عطا کیا. اور جب سے یہ امت قرآن کو چھوڑی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو ذلیل و رسوا کر دیا اللہ رب العالمین نے. آپ اندازہ کرو کہ آج ہمارا قرآن سے کیا تعلق ہے. بس قرآن مجید کا تعلق ہم سے اور آپ سے اتنا ہی ہے کہ جب کوئی قسم کھانے کی بات آتی ہے، قرآن کی قسم ہم کھاتے ہیں، جو کہ صحیح نہیں ہے. قرآن اٹھا لیتے ہیں، یا شادی بیاہ میں قرآن مجید کو ہم تحفے کے طور پر دے دیتے ہیں، ہدیے کے طور پر دے دیتے ہیں، یا قرآن مجید زیادہ سے زیادہ اپنے گھروں میں سجا کر کے رکھ دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل ہمارے اور آپ کے خلاف اللہ رب العالمین کے پاس یہ شکایت کریں گے، یہ کمپلینٹ کریں گے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اے اللہ، میرے بعد میرے قوم کے لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا،
तारीकी कुरान हो गए। मेरे भाइयों, सोचो जरा कितनी अफसोस की बात है ये कि हम दुनिया के अंदर मुख्तलिफ चीजों को सीखते हैं, मुख्तलिफ किस्म के नॉलेज और इल्म को हम हासिल करते हैं, लेकिन कुरान मजीद कोई बड़ी बड़ी उम्र तक पहुंच चुके हैं और कितने स्कूल और कॉलेजों में बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर लेते हैं, लेकिन कुरान पढ़ने नहीं आता है। सब कुछ पढ़ने आता है, सब कुछ का इल्म है, लेकिन कुरान पढ़ने नहीं आता। मेरे भाइयों, आज अगर हमारी लैंग्वेज कमजोर है, आज अगर हमारी अंग्रेजी कमजोर है, तो हम अपने अंदर कितना शर्म महसूस करते हैं, लेकिन कुरान पढ़ने नहीं आता। आज तक हमने कभी सोचा कि अल्लाह के पास हम क्या जवाब देंगे? 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल हमने जिंदगी गुजारे हैं और कुरान मजीद हमको पढ़ने नहीं आता है। अल्लाह की अदालत में हम क्या जवाब देंगे? मेरे भाइयों, कुरान सीखो और कुरान से अपने घर वालों को, अपने बीवी बच्चों को, तमाम को कुरान से जोड़ो। आपको मालूम होनी चाहिए, आजकल तो लोगों तक पहुंचाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह इसके सम प्लेटफॉर्म से द लर्न द कुरान, यानी मुख्तलिफ सूरतों की मुख्तलिफ किताबें आजकल अल्हम्दुलिल्लाह जो रिलीज की जा रही है, चंद सूरतों की, आप मुख्तलिफ जबानों में वो चीज मौजूद है, उसके जरिए से भी आप कुरान को, बहुत सारी चीजों को आप समझ सकते हैं। लिहाजा कुरान मजीद अल्लाह तबारक व तआला की ये वो किताब है जो अल्लाह की तरफ से एक मोजिज़ा है। मेरे भाइयों, अल्लाह की तरफ से एक मिरेकल है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से। कुरान को आप पढ़ो, देखो कैसे सुकून हासिल होता है, कैसा इत्मीनान हासिल होता है। हर किस्म की दवा, हर किस्म का हल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर रखा है। अल्लाह ताला ने कहा, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफ़ाउ व रहमा। अल्लाह ने दिलों की बीमारी, निफाक, कुफ्र, इन तमाम चीजों के हल के लिए अल्लाह ने कुरान मजीद को शिफा के तौर पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाजिल किया। ये कुरान मजीद इंसान को कैसी इज्जत और सरबलंदी अदा करता है, आपको मालूम है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, एक सहाबी, कम उम्र सहाबी आमिर बिन सलमा, 7 साल के बच्चे, कुरान मजीद उन्होंने बहुत याद किया था। सबसे ज्यादा गांव में लोगों में याद था उन्हें कुरान मजीद का हिस्सा। अल्लाह अकबर, कुरान कैसे अप्रिशिएट करता है और कैसे हिम्मत अफजाई करता है। उस 7 साल का बच्चा कुरान मजीद की सिर्फ आयतें सबसे ज्यादा याद होने की वजह से अल्लाह अकबर लोगों की इमामत किया करते थे, कौम के लोगों की इमामत किया करते थे, पूरी नमाजों की इमामत करते थे, यहां तक कि जनाजे और ईदैन की नमाज भी वो पढ़ाते थे। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, आप जो भी इल्म सीखना चाहते हैं सीखें, जो नफा बख्श इल्म है जरूर, लेकिन सबसे पहले कुरान को मुकद्दम रखें। अपने बच्चों को सबसे पहले कुरान पढ़ना सिखाएं। लिहाजा कुरान मजीद से अगर हम जुड़ जाते हैं, कुरान मजीद को हम जब पढ़ना सीखते हैं, मेरे भाइयों, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे खैर के काम आएंगे, भलाई के काम आएंगे। लिहाजा मेरे भाइयों, रमज़ान मुबारक के इस बाबरकत महीने में कुरान को सुने आप ज़्यादा से ज़्यादा, कुरान की तिलावत करें आप ज़्यादा से ज़्यादा, और कुरान मजीद को यानी किसी भी तरह से नज़रअंदाज हरगिज़ ना करें। मेरे भाइयों, तो अल्लाह तबारक व तआला से हम यही दुआ करते हैं कि रब्बुल आलमीन हमको और आपको और हमारे नौजवानों को कुरान मजीद से मोहब्बत पैदा करने की अल्लाह तौफीक नसीब फरमा। आप देखिए कितने ऐसे नौजवान हैं जो रात रात समझिए सोशल मीडिया पर अपना कीमती वक्त ज़ाया करते हैं। क्या बड़े क्या छोटे आज मोबाइल के पीछे, गेम्स के पीछे, मुख्तलिफ किस्म की बेहूदगियत के पीछे कैसे लगे हुए रहते। आप इमाम हरमैन के इमाम की मुख्तलिफ कुर्रा की आप कैसी कैसी प्यारी आवाजें हैं, आप उनको भी सुन सकते हैं। कुरान मजीद जिस तरह से पढ़ना इबादत है, सुनना भी इबादत है। कुरान मजीद को आप जिस कदर सुनेंगे उस कदर आप इबादत का अजर सवाब पाएंगे। आप मेरे भाइयों, इन्हीं सारी मुख्तसर बातों पर हम अपनी बात तो ख़त्म करते हैं और रमज़ान मुबारक के इस बाबरकत महीने में कुरान से अपने आप को जोड़ें, अपने घर वालों को जोड़ें, अपने बच्चों को जोड़ें, और बकिया 11 महीने में भी कुरान मजीद से हम जुड़े रहें। जहाँ कहीं कुरान मजीद के दुरूस होते हैं उसको आप सुनने और समझने की कोशिश करें, और उलमा के मुख्तलिफ उलमा के बयानात की शक्ल में भी कुरान मजीद की यानी आयतों को आप सुनने की कोशिश करें। तरावी की शक्ल में आप, क़याम की शक्ल में आप कुरान मजीद की आयतों को आप सुनने
کرنے کی کوشش کرے۔ آج ہم دیکھتے ہیں، بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہا ہے کہ لوگ دنیا کے مختلف قسم کی مصروفیات میں آپ کتنا بھی وقت ضائع کر لے، لیکن تراویح میں، قیام میں انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ کیا لمبی تراویح ہو رہی ہے، کیا لمبا قیام ہو رہا ہے۔ نہیں میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، اس سنت پر آپ جس قدر عمل کریں گے اس قدر آپ کو کیا ہے، آپ کو اجر ملے گا۔ اور ہر کوئی مرد ہو یا کہ عورت یہ تہیہ کرے، ارادہ کرے، اس رمضان میں میں زیادہ سے زیادہ قرآن ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود سمجھے قرآن مجید کو رمضان میں زیادہ سے زیادہ پڑھتے تھے، اور اللہ کے رسول خود قرآن پڑھتے اور سناتے تھے باقاعدہ طور پر جبریل امین کو۔ لہذا میرے بھائیو، ہم بھی قرآن کو پڑھے اور قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کرے۔ اس قرآن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم قربت حاصل کرنے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین اس قرآن کی عظمت کو، اس قرآن کی اہمیت کو اور اس قرآن کی ایک ایک تعلیمات کو اللہ ہم اپنی زندگی میں اللہ ہمیں اپنانے کے لیے توفیق عطا فرما۔ اور اب تک جو قرآن کے تعلق سے جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں، اللہ ان تمام چیزوں کو اپنے فضل اور اپنے رحم سے اللہ معاف فرما دے، اور قرآن مجید کے تعلق سے فکر مند اور ایک مثالی مومن بن کر کے اس معاملے میں ہم کو آپ کو زندگی جینے کی اللہ توفیق دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Share this video and earn great rewards from Allah. May this Ramadan bring you endless blessings and mercy.